انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ شب معراج میں سدرۃ المنتہا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ اتنا عظیم سفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تب کروایا جب وہ مکہ میں زندگی کے مشکل ترین ایام سے گزر رہے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ مکہ سے آپ کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی۔ اسی مشکل وقت میں اللہ پاک نے آپ کو یہ عظیم سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر، دا گریٹ جرنی۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 11ویں سال ہوا، جو کہ آلموسٹ آپ کی نبوت کا مڈ ٹائم تھا، اور یہی اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا۔ ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے مکہ سے یروشلم لے گئے، یعنی بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ یہ براق نام برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لائٹننگ، اور براق کو یہ نام اس کی لائٹنگ سپیڈ کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور تمام پیغمبروں نے نماز ادا فرمائی۔ وہاں سے آپ براق پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر گئے، اور پہلے آسمان کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا گیا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے، جو کہ اس دنیا کے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ ہوا ہے۔ وہاں پہلے آسمان پر آپ کے رائٹ سائڈ پر جنت اور لیفٹ سائڈ پر جہنم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ دونوں کزن سے۔ حضرت یحییٰ جن کو قتل کر دیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 مرتبہ، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور تیسرے آسمان کی جانب روانہ ہو گئے۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے، جو کہ آج سے تقریباً 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ ہم سب حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ کے وزیر بنے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر 22 مرتبہ ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اور آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جن کا شمار دنیا کے پہلے انسانوں میں ہوتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد بھی آپ نے ہی کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ستاروں کی موومنٹ کو نوٹ کر کے انسانوں کی زندگی کو آسان بنایا۔ قلم بھی آپ علیہ السلام کی ہی ایجاد ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 2 مرتبہ ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ 5ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور نبی تھے، اور اپنے دور کے بہت بڑے اسکالر بھی تھے۔ آج بھی یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالر ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارون علیہ السلام کو سلام کیا، اور آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ 136 مرتبہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور تقریباً 400 سال تک بنی اسرائیل غلامی میں رہے، اور بالآخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ دنیا میں اب تک سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار ہیں، اور مسلمان بھی دن میں 5 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سدرۃ المنتہا کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اس سے آگے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ پاک سے ہوئی۔
لائٹ ہی لائٹ اور ہر طرف لائٹ کا ہی پڑتا تھا۔ اس عظیم سفر کا اصل مقصد ظاہر ہوا اور مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی، جو کہ 1400 سال سے دنیا کے ہر کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی۔ مکہ میں آزادانہ نماز ادا کرنا اور مسجد بنانا امپاسبل تھا، لیکن اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مسجدیں بنائی، اور اس نماز کی وجہ سے ہی مدینہ میں ورلڈ اسلامک قوم وجود میں آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکے گی، آپ اللہ پاک کے دربار میں واپس جائیں اور 50 نمازیں کم کروائیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ پاک سے ریکویسٹ کی تو اللہ پاک نے نمازیں 50 سے کم کر کے 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 بھی بہت زیادہ ہیں، واپس جا کر اللہ پاک سے ریکویسٹ کریں۔ اس کے بعد نمازیں 25 ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، آخر کار نمازیں 5 ہو گئیں۔ 5 نمازوں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کے بعد مزید نمازیں اللہ پاک سے کم کروانے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر ہی راضی ہوں۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائے گئے، اور اس کے ساتھ ہی جنت میں رہنے والوں کا عیش اور جہنم میں لوگوں کی مختلف سزائیں دکھائی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے یروشلم پہنچے اور یروشلم سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلہ ملا جو کہ مکہ کی طرف ہی جا رہا تھا، جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو مکہ والے بھی سب سو رہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اتنا عظیم الشان سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں ہی طے کر کے واپس بھی آ گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اٹس مین ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک جگہ پر کھڑا ہے اور دوسرا شخص روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے تو وہ دونوں وقت کو بالکل مختلف محسوس کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ براق کا نام ہی اس کی لائٹنگ سپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی اور باقیوں کے لیے ایک نارمل رات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے مکہ پہنچے تو ان کو یقین تھا کہ مکہ کے لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو تمام واقعہ سنائے۔ وہی ہوا، لوگوں کو اس بات کا یقین نہ آیا، اور مکہ کے لوگ بیت المقدس کے بارے میں طرح طرح کے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اور زیادہ تیز اور واضح کرنے کے لیے بیت المقدس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے پیش کر دیا۔ مکہ والوں کے سوالوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست جواب دیا، جس سے وہ بالکل شاکڈ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس قافلے کے بارے میں بتایا جن کا اونٹ بھاگ گیا تھا۔ جب وہ قافلہ مکہ پہنچا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تو مکہ کے لوگ اور بھی زیادہ شاکڈ ہو گئے، لیکن اس بات کو ماننا بہت ہی مشکل تھا۔ تو اس وقت بہت سے کمزور ایمان والے مسلمان بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن جب اس بات کا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک اور سچ کہہ رہے ہیں۔ اس بات کی تصدیق کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اس سفر کے بعد مسلمانوں کے سخت تکلیف کے دن ختم ہوئے اور ان کے عروج کے دن شروع ہوئے۔ سبسکرائب